يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محترم گرامی مرتبت حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، علماء ذی وقار، برادران دین و ملت، جامع مسجد غوثیہ رضویہ چک نمبر 82 میں درس قرآن کی نہایت ہی مبارک ایمان افروز تقریب میں آج ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میرے ان تمام دینی بھائیوں کو، مخلص احباب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ استقبال رمضان المبارک کے لیے درس قرآن کی نورانی محفل کا چاند طلوع ہونے والا ہے، جس مبارک مہینے کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی عزتیں، بڑی ہی برکتیں اور بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر دن کے اوقات میں روزہ رکھنا فرض کیا، اور اس کی راتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے والوں، نوافل پڑھنے والوں، تراویح ادا کرنے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری اور معجزہ جاں فضا خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا. اسی طرح رمضان شریف کے دن کے اوقات میں جو خوش نصیب لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی زبان رسالت سے ایک بہت بڑی بشارت، ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی عنایت کا ذکر نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ اس مبارک مہینے کے دن کے وقت کی عبادت اور رات کے وقت کی عبادت دونوں کے حوالے سے ایک ایک حدیث شریف پہلے ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس مبارک مہینے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جن کا سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پھر ان باتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. دن کے وقت میں روزہ ہے اور رات کے وقت میں تراویح ہے. ان دونوں کے متعلق ایک والے مہینے نیکیوں کے موسم بہار کے بارے میں قرآن مجید میں جو تعارف کرایا گیا کہ یہ مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی افادیت اور اہمیت کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں
سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو نزول قرآن کی رات ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا، دنیا پر اس قرآن کو اللہ رب العزت نے بیت العزت میں رکھا۔ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس مقام پر اس پورے قرآن کو رکھا گیا، اور کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھا؟ لوح محفوظ سے اٹھایا، آسمان دنیا پہ اتارا، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا نام بھی بتایا کہ جب بھی اکیلے قرآن نہ کہا کرو، اس آیت میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا، اس آیت میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن تو لوح محفوظ پہ تھا، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھا گیا۔ وہاں سے یہ قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اور پھر پورے 23 سال میں نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ سارے کا سارا قرآن اکٹھا حضور کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ قرآن 23 سال میں یہ پورا قرآن جو ہے اس کے نزول کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوا۔ پورے 23 سال، 20 اور 3، 23 سال لگ گئے پورے قرآن کے نازل ہونے میں۔ اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا، یہ بات بھی سمجھیے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی بات قرآن کی روشنی میں۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ قرآن کہاں اترا، تو قرآن خود تعارف کرا رہا ہے، بتا رہا ہے نزل علی محمد، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد قرآن میں 4 مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ پورے قرآن میں حضور کا نام مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ ان میں سے ایک مقام ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر اللہ کریم نے بتایا کہ یہ قرآن ہم نے جس ہستی اقدس پر نازل کیا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام لے کر بتایا کہ اپنے محبوب پر قرآن اترا۔ لیکن پھر قربان جائیں، قرآن خود وضاحت کر رہا ہے، قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ نزل علی قلبک، قرآن کی آیت نزل علی قلبک، کہ محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر، دل انور پر ہم نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن کہاں اترا؟ نبی کریم علیہ السلام کے آپ کے دل مبارک پر، دل اقدس پر، دل اطہر پر، قلب منور پر قرآن نازل ہوا۔ اور پھر سارے علوم قرآن میں، سارے علوم قرآن میں، اور قرآن قلب مصطفیٰ میں، سارے علوم۔ بڑی پیاری بات ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر قرآن ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے
لرأیتہ، آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن پہاڑ کی چوٹی پر اترتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ اگر اس کی چوٹی پہ قرآن اترتا۔ ذرا توجہ فرماؤ حضور کے دیوانوں اور غلاموں، پہاڑ کی چوٹی پہ قرآن اترے تو وہ تو ہو جائے ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پاش پاش ہو جائے، کس سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تو اترا ہے حضور کے دل انور پر، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں ہوا پھر۔ حضور کا دل پاش پاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن خود وضاحت کر رہا ہے، من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا خشیت الہی سے۔ پتہ یہ چلا کہ پہاڑ پر خشیت الہی کا غلبہ ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر شان محبوبیت کا غلبہ ہے۔ تو یہ قرآن جب حضور کے دل انور پر اترا ہے تو حضور کو تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں قرآن سے سنا رہا ہوں، ساری باتیں قرآن سے۔ ایک اور بات قرآن کی سنیے، شاہ صاحب قبلہ قرآن پڑھائیں، مولانا قرآن پڑھائیں، کسی مسجد کے امام اور مدرس معلم اگر قرآن پڑھائیں، بچے کو سبق یاد نہ ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے استاذ کہتا ہے اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھ، اس آیت کو، مثلا ایک لفظ ہے قرآن کا، آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے والذین آمنوا، والذین، کسی بچے کی زبان پہ اور اس کے ذہن پر یہ لفظ بیٹھتے ہی نہیں، استاذ کہتا ہے پڑھ والذین آمنوا، اسے یاد ہی نہیں ہوتے، استاذ کہتا ہے کھڑا ہو جا دیوار کے ساتھ اور 15 مرتبہ تکرار کر والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا، ایسے ہی ہے نا؟ ذرا غور کرنا، جیسے قرآن اترا حضور کے دل انور پر، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اگر قرآن کی آیت اتر رہی ہے تو حضور نے اس آیت کی تلاوت شروع کی، اس آیت کی، جیسے میں بیان کروں اور بیان میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاؤں کہ آپ 10 مرتبہ یہ روزانہ صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام پڑھیں، جب میں وظیفہ بتاؤں گا تو لا محالہ اور لازمی بات ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کریں گے، اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مجھے یاد ہو جائے۔ اب جب قرآن اترا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان قرآن مجید کی آیت کو زبان پر جب لایا اور دہرایا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا؟ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، مقام نبوت، مقام رسالت، اور نبی کریم علیہ السلام جن کے ہم امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑا ہے، ان کا ذرا مقام سمجھو۔ مرید کو اگر آیت یاد نہیں ہوتی تو پیر اور شیخ کہتا ہے 15 مرتبہ اس کو پڑھ ادھر بیٹھ کے اور یاد کر کے مجھے سنا۔ شاگرد کو استاذ کہتا ہے یہ آیت تجھے یاد نہیں ہوئی، اسے 15 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ اور پھر مجھے آ کے سبق سنا۔ کیا بات ہے آمنہ کے لال پر۔ جب قرآن اترا تو حضور نے جب اس آیت کو زبان پہ دہرایا، بے نیاز رب نے فرمایا، پھر آیت آ گئی لا تحرک لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ کو تو زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو زبان لا تحرک لسانک،
لسان زبان کو کہتے ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا محبوب اپنی زبان کو بھی آپ کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں نا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ قرآن آپ کے سینے پہ جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، مسجد میں جو صاحب تراویح پڑھائیں گے، قاری صاحب جو تراویح پڑھائیں گے، ظہر کے بعد عصر کے بعد منزل کو رگڑا لگاتے ہیں، وہ منزل کو رگڑا لگاتے ہیں، 10 دفعہ منزل پڑھتے ہیں، فجر کو بھی سنائیں گے، زور کو بھی سنائیں گے، لیکن پھر بھی منزل کچی کی کچی، پھر بھی منزل کچی کی۔ پھر تراویح میں کوئی نہ کوئی غلطی پکڑ لیتا ہے سامنے، حالانکہ وہ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے تو 10 مرتبہ رگڑا دیا منزل کو، 10 دفعہ پڑھا، پھر بھی غلطی نکل آئی۔ یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے مقام رسالت کہ قرآن اتر رہا ہے، حضور اس کی تلاوت فرماتے ہیں، بے نیاز آپ فرماتا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آپ کو جلدی نہیں کرنی، آپ کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں زبان کو، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سارے علوم پھر قرآن میں، اور قرآن قلب مصطفیٰ۔ اندازہ فرمائیے اتنا عظیم مہینہ یعنی رمضان المبارک باقی 11 مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی نمایاں وجہ قرآن نے بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اترا، یہ نزول قرآن کا مہینہ۔ آپ ذرا غور سے سنیں کہ تراویح کے اندر قرآن مجید کی منزل سنتے ہیں، تراویح میں قرآن مجید کی پورا سال ہمیں اللہ کریم نے یہ مہینہ ایسا پیارا دیا کہ جو پورا سال نہ قرآن پڑھ سکا نہ سن سکا، اس کے لیے سنہری موقع اللہ کریم نے دے دیا کہ سارا سال نہ تو قرآن سن سکا نہ پڑھ سکا، ایک مہینہ میں نے ایسے بنایا ہے، سارا دن روزہ رکھ اور رات کو پھر مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کر، مصلی پہ کھڑا ہو کر میرا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو ہاتھ باندھ کے صف میں کھڑا ہو کر میرا قرآن سن، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ۔ یہاں یہ قرآن کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ ہے رمضان الکریم، رمضان المبارک۔ کسی اور مہینے میں قرآن کیوں نہیں اترا؟ قرآن محرم میں آ جاتا، سفر میں نازل ہوتا، ربیع الاول میں ہوتا۔ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ روزے کا اور اللہ کے کلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، روزے کا اور اللہ کے کلام کا بڑا گہرا ربط، بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں معروف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد پر زبور اتاری گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، میرے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تورات دی حضرت موسیٰ کو، تو تورات عطا کرنے سے پہلے اللہ کریم نے انہیں روزے رکھوائے، پہلے روزے رکھوائے۔ جب روزے مکمل ہو گئے، کسی نبی کو 21 روزے، کسی کو 22 روزے، یہ روزے رکھوا کر پھر کلام دیا، کسی کو 40 روزے رکھوائے۔ یہ روزے رکھوائے، جب روزے مکمل ہو گئے تو پھر ان کو کتاب دی، پھر انہیں کتاب دی، پھر اپنا کلام دیا، تورات دی حضرت موسیٰ کو، روزے رکھوائے گئے،
حضرت داؤد کو زبور دی گئی، روزے رکھوائے گئے، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، پہلے روزے رکھوائے گئے، اور جب قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا تو میرے آقا غار حرا میں کئی روز حضور نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، سارا دن میرے آقا کریم علیہ السلام روزے کی کیفیت و حالت میں رہتے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ غار حرا کی خلوت میں حضور کبھی جو لے جاتے، کبھی ستو لے جاتے، کبھی زمزم شریف لے جاتے، کھجوریں لے جاتے، اور حضور غار حرا میں نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، کئی روز حضور غار حرا میں۔ یہ حضور کا تخلیہ تھا، یہ حضور کی خلوت نشینی تھی، اور جب روزوں کی کیفیت مکمل ہوئی پھر پہلی وہی جو نازل ہوئی، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی آیت ہے، وہ غار حرا میں ان روزوں کی تکمیل پر نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی آیت مقدسہ اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ غار حرا میں حضور کے قلب انور پر نازل ہوئی۔ جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے کیا کیا گیا؟ روزے رکھوائے گئے۔ لہذا قرآن کے نازل کرنے کے لیے، نزول قرآن کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے منتخب کیا گیا کہ قرآن میں خود اللہ کریم نے پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس رمضان شریف کے مہینے کو پائے اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اس پورے مہینے کے۔ کیوں؟ اب اس قرآن کی آیت نے بات واضح کر دی کہ 11 مہینوں میں سے کسی اور مہینے میں قرآن کیوں نہیں اترا، رمضان میں کیوں اترا؟ قرآن کی آیت نے اس سوال کا جواب دے دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تمہاری زندگی میں جب بھی رمضان شریف آئے تو جس مہینے میں قرآن اترا ہے اس مہینے کے روزے رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں میرے ذہن سے بات نکل نہ جائے، یہ حدیث شریف میں یہیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ روزے کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح میں قرآن کی سماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث ہے الصوم والقرآن یشفعان، الصوم والقرآن یشفعان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کس کی؟ جس نے روزہ رکھا ہوگا۔ روزے دار کے حق میں روزہ، میرے لفظوں پہ غور کرے، روزے دار کے حق میں روزہ شفاعت کرے گا، قرآن پڑھنے اور سننے والے کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا۔ قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے، روزہ بھی شفاعت کر رہا ہے۔ اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، کہ دن میں روزہ رکھو، روزہ تمہاری شفاعت کرے گا، رات کو قرآن سنو، قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، دن کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، روزہ بھی شفاعت کرنے والا۔ اب یہ اگر تراویح رات کو پڑھنا، کیونکہ قیام اللیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ رات کے وقت کی تراویح جو ہے یہ دن کے کسی وقت رکھ دی جاتی کہ زور کو پڑھ لو، عصر کو پڑھ لو، عصر کی نماز کے ساتھ، اس لیے کہ سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے، سارا دن روزہ
رکھنے کی وجہ سے انسان کو تطہیر حاصل ہوتی ہے، انسان کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اس کی روح مسجع، مزکہ اور مصفہ ہو جاتی ہے۔ تو رب نے رات کے وقت میں، دیکھیے حکمت ہے یہ دن کے صیام اور رات کے قیام میں، کہ تمہاری روح روزہ رکھنے کی بدولت اس مقام پہ آ گئی ہے کہ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنو، قرآن کی آواز اور سماعت تمہارے کانوں میں جب قرآن کے الفاظ، حروف، آیتیں پردہ سماعت سے وہ قلب تک جائیں گی، اور قلب سے یہ قرآن کا نور تمہاری روح تک اتر جائے گا۔ پھر روح جو ہے اس قرآن کی برکتوں کو، قرآن کے نور کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزے کا اور تراویح کا۔ اس لیے تراویح کے اندر قرآن شریف کی تلاوت، خوش نصیب لوگ ہیں جو مساجد میں ان تراویح کے اندر سماعت کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ تو یہ نزول قرآن اس مہینے کی خاصیت، پھر اس مہینے کے روزے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہ جو فرضیت روزہ ہے، اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرضیت روزہ کا ذکر آیا، اور وہاں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ یہ روزہ تم پر جو فرض کیا گیا ہے، رمضان کے ماہ رمضان کے روزے رکھنا جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، یہ تو پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ یہ بات سمجھیے اور نوٹ کیجئے کہ ہر امت کے اندر روزہ رہا ہے، اور اس امت کے اندر بھی روزہ رکھا گیا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو کہ تم سے پہلے تھے۔ یعنی پہلی امتوں پر بھی روزہ، اگرچہ اس کی کیفیت اور تھی، اوقات اور تھے، لیکن اس امت میں کیفیت اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ صوم کا شرعی معنی، لفظ صوم کا معنی ہے روزہ، تو صوم کے شرعی معنی کیا ہیں؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ روزے کی تعریف عربی زبان میں وہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن روزے کی، الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا، پینا، اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ بیوی سے عمل زوجیت، ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جس سے میں اور آپ مل کر ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، کھانا، پینا اور عمل زوجیت۔ یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، تینوں چیزیں صرف حلال نہیں بلکہ طیب بھی ہیں، حلال بھی اور طیب بھی۔ ایک خبیث ہے، ایک طیب ہے، طیب کے مقابلے میں خبیث کا لفظ ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے طیب طریقہ نکاح کا ہے، اس لیے میں نے طیب کا لفظ بولا ہے۔ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، ایک حرام طریقہ ہے اور خبیث طریقہ ہے، اور ایک حلال طریقہ ہے اور طیب طریقہ ہے۔ تو کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، جس کا نکاح ہوا ہے عورت سے، اس سے عمل زوجیت، وظیفہ زوجیت، وہ بھی حلال اور طیب۔
حلال اور طیب آپ کو کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک خبیث طریقہ ہے، ایک حرام طریقہ ہے، ایک طیب طریقہ ہے۔ تو تینوں میرے دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک دفعہ بولیے کیا ہے؟ لو جی، حلال سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تینوں چیزیں، ان میں ایک چیز بھی حرام نہیں۔ روزے کا مقصد میں سمجھانے لگا ہوں، صرف بھوکا پیاسا رہنا کوئی مقصد نہیں۔ یہ بھوکا پیاسا کیوں رکھا گیا؟ رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے تینوں حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں، لیکن ایک مہینے کے لیے اگر میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، تو میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان تینوں حلال اور طیب چیزوں سے اپنا دامن بچاؤ۔ دامن کیسے بچائیں گے؟ یہ روزے دار سے پوچھنا رمضان شریف میں۔ رمضان شریف میں وضو بھی کرتا ہے نا روزے دار، وضو بھی کرتا ہے، اتنی احتیاط، اتنی احتیاط، کلی کرتے ہوئے وضو کرنے والا اتنی احتیاط کرتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہ اترے، ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ پانی کا، ایک بوند پانی کی وہ گلے سے نیچے نہیں اترنے دیتا، نہیں اترنے دیتا، نہیں اترنے دیتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر پانی کی بوند اندر چلی گئی نا، حلق سے نیچے اتر گئی، تو میرا تو روزہ گیا، میرا تو روزہ۔ لو اتنی احتیاط ہے، بے چیز بھی حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، لیکن گلے سے نیچے نہیں اترنے دے گا۔ کمرے میں اکیلے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، فریج بھری ہوئی ہے، فروٹ سے بھری ہے، جوس سے بھری ہے، بوتلیں پڑی ہیں، مشروبات ہیں، ہے جی، کھانے والی فواکہ، پھلوں کو کہتے ہیں، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی آدمی نہ لقمہ نیچے جانے دیتا ہے، نہ قطرہ نیچے جانا، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، تنہا بیٹھا ہوا ہے، قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، لقمہ نیچے نہیں اترنے دیتا، ایک ذرہ نہیں نیچے اترنے دیتا کھانے والا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہوشیار ہو کے سننا، روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ بندے کو اللہ سے تعلق میں وہ یقین کی اعلیٰ درجے کی دولت عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات، روزے کا سب سے بڑا فائدہ، انسان کو اپنے رب کی ذات پر تیقن پیدا ہوتا ہے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ پانی کی بوند حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، وہ پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ جوس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے، فریج بڑی ہوئی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں، نہ ادھر متوجہ ہوتا ہے، ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اب آؤ ذرا، بے نیاز رب نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 دیکھیے نا، روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پہ فرض کیا گیا جس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا۔ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد، کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی ذات پر اتنا پختہ یقین ہے، تیقن ہے کہ اکیلے کمرے میں ہیں تو آدمی جس کا روزہ ہے تینوں حلال اور طیب لذتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک ہے حرام لذت،
ایک ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ بس آپ سمجھیں کتنی خبیث چیزیں ہیں جن میں شراب ہے، جن میں نشے منشیات ہیں، جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ روزے کا اصل مقصد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں اور بچوں اور بزرگوں، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے جس رب کی رضا کی اور خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، پوری زندگی کے لیے حرام چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تمہارا رب سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے رمضان میں، تیقن ہو گیا رب کی ذات پر، تم حلال کے قریب نہیں جا رہے۔ سیب کھانا حلال، دودھ پینا حلال، لیکن کوئی روزے دار کھاتا پیتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ حلال چیز ہے، نہیں قریب جا رہا۔ اسے معلوم ہے کہ جس رب کو میں نے، میرا جو خالق ہے، میرا جو رب ہے، اس کا حکم ہے کہ میرے لیے، میری لیے حلال چیزوں کو چھوڑو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، لہذا اب میں حلال کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے رب نے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ میرے رب نے حلال کے قریب جانے سے، طیب کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ آپ نہیں جاتے قریب تو بے نیاز رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے باقی 11 مہینے جیسے میری رضا کے لیے، میرے حکم پر، میری خوشنودی کے لیے حلال اور طیب چیزوں کو چھوڑا ہے، باقی 11 مہینے حرام اور خبیث چیزوں سے اپنا دامن بچائیں۔ یہ ہے اصل روزے کا مقصد۔ لعلکم تتقون۔ تو میرے دوستو، اس گفتگو کے بعد فضائل رمضان شریف کے حوالے سے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور اس کی تفصیلات میں نے بھی کئی بیانات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ان کو میں دہراتا نہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ وہ سن لیں، میرے دروس اس موضوع پہ موجود ہیں۔ خاص طور پر شیخ پورہ کا جو درس قرآن ہے، وہ اتنا جامع بیان ہے کہ اگر ایک دفعہ اس پورے بیان کو آپ سن لیں، پورے رمضان شریف میں آپ کو رمضان شریف کے حوالے سے کسی تقریر سننے کی حاجت نہیں رہے گی۔ وہ اللہ کریم نے کہلوایا وہاں، جو بہت جامع خطاب ہے، وہ ضرور سنیے۔ لیکن آج اس درس قرآن میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پچھلے دروس میں نے بیان نہیں کی۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کی اس جامع مسجد میں وہ چیز بیان کروں گا، عرض کروں گا وہ باتیں، اور ہزاروں لوگ اسے سنیں گے، اور اس کا ثواب آپ سب کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ بھی کوئی یار بات ہے کہ آدمی کہ جی صبح کھانا چھوڑ دیا، شام کو کھانا شروع کر لیا، روزہ ہو گیا میرا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، روزے کو ہم نے سمجھا نہیں، نہ رمضان کو سمجھا۔ بلکہ روزے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق، اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی۔ ایک تو یہ اصطلاح ہے، دوسری اصطلاح ہے تعلق باللہ تعالی۔ دونوں طرح صحیح ہے، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، مفہوم بھی ایک ہے۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق، آپ اپنے چاہتے ہیں یا نہیں کہ میرا مالک مجھ پہ راضی رہے؟ میں مجازی مالک کی بات کر رہا ہوں۔ کسی دفتر میں آپ ملازم ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میرا باس مجھ پہ راضی رہے، میرے باس کی میرے سے گڑبڑ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ ہر وہ کام کریں گے کہ باس ناراض نہ ہو۔ یہاں تک کہ چھوٹے لیول پہ آ جائیں، کسی دکاندار کے پاس کوئی اگر ملازم ہے تو وہ پوری کوشش کرے گا میرا مالک مجھ پہ راضی رہے، تاکہ اس کی شفقت کا ہاتھ میرے اوپر رہے۔ اسے کیا کہیں گے؟
کہ ماتحت کا اپنے افسر سے تعلق، ملازم کا اپنے دکاندار مالک سے تعلق، کسی بھی سطح پہ چلے جائیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک ماتحت ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر نگران ہوتا ہے آفیسر. ان کے درمیان تعلق اچھے ہوں گے تو نظام اچھا ہوگا نا. اگر انبن ہو جائے تو خود بھی بندہ خراب، ماحول بھی خراب. ایسے ہی ہے. تو یہ 1 مہینہ اللہ کریم نے ایسا ہمیں دیا ہے. اللہ کریم فرماتے کوئی آئے تو صحیح میرے در پہ. دنیا داروں سے تعلق بناتے ہو، دنیا داروں سے تعلق بنا، دعوتیں کرتے ہیں. آفیسر کی دعوت کریں گے، ایم پی اے کی دعوت کریں گے، ایم این ایز کی دعوت کریں گے. کہتے ہیں جی دعوت کرتے تو تعلق بڑھتا ہے، قریب ہوتے ہیں. دوستو، ہر آدمی سے آپ تعلق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ رمضان شریف کا میرے نزدیک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. بندے کا اپنے رب سے تعلق، اور رمضان سے بہتر موقع نہیں ملے گا. سال کے 12 مہینے ہیں میرے دوستو، پورے 11 مہینے میں آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا جو 1 مہینے میں موقع ملتا ہے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے. دوسرے لفظوں میں اللہ کا پیارا بننے سے. آپ ہر کسی کو کہتے ہو یہ میرا لاڈلا ہے، تو اللہ کے لاڈلے ولی اللہ ہوتے ہیں. اللہ کے بھی لاڈلے ہیں، اللہ کے بھی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو نیک لوگوں سے تعلق ہے نا، صالحین سے تعلق ہے، باقی سب تعلق دنیا کے قیامت کے دن عداوت میں بدل جائیں گے. بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لیکن متقین سے جو تعلق ہے یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا. تو میرے دوستو، کمر بستہ ہو جاؤ، ابھی سے تیاری کرو کہ 1 مہینہ رب نے مجھے دیا ہے، اگلے سال پتہ نہیں یہ مہینہ مجھے ملے نہ ملے، کیوں نہ میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کروں. اس کے لیے 5 وقت رمضان شریف میں کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو. ذرا کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ کر کے دیکھو، کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر 1 مہینہ اپنے اوپر جبر کرو، اپنے آپ کو موڑو، اس طرف راغب کرو کہ نہیں بھائی جیسے کیسے ہو. 1 مہینہ میں نے نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے کہ 5 آذانیں آپ مسجد میں آ کے سنیں. ایک دفعہ کر کے دیکھو. 5 وقت کی اذان مسجد گھر سے بابوزو ہو کے آئے، آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوں ایسے وقت میں کہ ادھر اذان شروع ہو جائے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. فرشتے گواہ ہو جائیں باری تعالیٰ ایک بندہ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، یہ بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. پھر فرشتے بھی کہیں مؤذن سے، او مؤذن تو لوگوں کو کہتے آؤ مسجد کی طرف، وہ دیکھ اللہ کے بندے آ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے، تو کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ دیکھ گلی بھری ہوئی ہے، لوگ فلاح کی طرف آ رہے ہیں. ماحول بناؤ. ماحول آپ کے بنانے سے بنتا ہے. مکی اور مدینے میں اور خدا ہے، یہاں اور خدا ہے جی. مکی میں تو دوڑ لگی ہوئی ہے. جتنے حج کر کے آئے ہیں، عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، مدینہ پاک حاضری دے کے، یہاں آ کے کیا ہو جاتا ہے بھائی، یہ نہیں مجھے سمجھ ہے.
میں نے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ مجھے یار یہ سمجھاؤ کہ مسئلہ کیا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ ادھر مسجد نبوی شریف میں اذان ابھی شروع نہیں ہوئی، حرم مکہ میں اذان شروع نہیں ہوئی، تو کمرے میں حاجی سارے بیٹھے کہتے جلدی کرو اذان ہونے والی. حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں، تو جنہیں نال گئے انہوں نے پتہ کیا نے وہ آندھا یار اور جلدی کر وضو کر اذان ہونے والی ہے، حرم شریف چ اذان ہونے والی. وہ کہتے کہ اذان وہاں سنے جا کے حرم شریف میں، اور کہتے ہیں جلدی چلو اتنے جگہ نہیں جے لبنی تھا. اور وہاں پتہ نہیں، میں یہی تو سوچتا ہوں کہ یہاں آ کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بس پانی کا اثر ہے یہ کیا ہے. وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے 10 بجے جانا پڑتا ہے. 10 بجے جو حرم شریف میں چلا گیا 9:30 بجے 10 بجے اس کو جگہ ملے گی. دوسرے کو نے پھر سڑک تے ہی پڑھنا ہے. جی ایتھوں والے نمازی ٹر جان انہوں تو جگہ ملنی کئی کلومیٹر دور، انہوں نے وہ سڑک تے ہی پڑھو تو ہی رہے 82 چکھدا. تو جذبہ تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، مسلمان ہے نا. اللہ ہمارا رب، مکہ اور مدینہ میں بھی اللہ رب، چک 82 میں بھی، شاہ کوٹ میں بھی اللہ ہمارا رب. تو یہاں کے تعلق کیوں کمزور ہو گئے؟ یہاں کیوں کمزور؟ میں پہلی دفعہ جب گیا نا 1994 میں مدینہ پاک رمضان شریف کے مہینے، میرا خالہ زاد بھائی مکہ شریف میں ایک میڈیکل سٹور پہ، سیدلیہ کہتے ہیں عربی میں میڈیکل سٹور کو، سیدلیہ، اس میں وہ ملازم تھا. تو وہ میرا سامان کمرے سے اٹھا کے گھر لے گیا. مجھے کہتا ہے کہ میں اپنا گھر ہے تو پھر آپ یہاں کیوں ٹھہرے بلڈنگ میں؟ میرا سامان اٹھا کے لے گیا. کہتا ہے کہ آج میں میرے پاس ٹھہریں جتنے دن مکہ شریف. تو میں ادھر لیٹا ہوا تھا آرام سے، تو مجھے کہتا ہے جمعہ نہیں پڑھنا؟ میں نے کہا پڑھنا جمعہ. میں نے کہا 9 بجے. کہتا ہے پھر جگہ نہیں مل رہی. جگہ میں نے کہنے لگا تیاری کر لو، 9 بجے 9:30 بجے کرو، نکل چلیے تاں ٹائم اندر جی حرم شریف دے اندر جمعہ پڑھنا ہے تو پھر تے ہون جانا پڑنا، ورنہ وہ سڑک تے پیچھے جگہ مل گئی. تو یہ جو تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوشش اور محنت اور تگ و دو، اس کے لیے بہترین مہینہ میرے بھائیوں رمضان شریف ہے. اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. جس کو سارا سال تہجد کی توفیق نہیں، حالانکہ تہجد اتنی اہم عبادت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. ہم سب پر 5 نمازیں فرض. نبی کریم علیہ السلام پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6. بعد میں حضور کے لیے بھی یہ نفل ہو گئی، لیکن اولاً اور ابتداءً تو یہ حضور پہ فرض تھی تہجد کی نماز. جی تو تہجد اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کو سارا سال تہجد میں سستی ہوتی ہے، یہ رمضان شریف میں تعلق مع اللہ تعالی مضبوط کرنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ کی سحری تیار ہو رہی ہے، آپ وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں. 2 سے شروع کریں، 2 سے شروع کریں. جو لوگ پہلے ہی تہجد پڑھتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے، ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا. میرے جیسے لوگ جو سست ہیں، غافل ہیں، جن کی تہجد ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے آسان طریقہ ہے کتنے سے شروع کریں؟ 2 سے. ایک آدمی بڑے جوش میں آ کے کہندے جی میں 12 پڑھاں گا، وہ پہلے دن تے 12 پڑھ بیٹھا، دوسرے دن 2 تے اکتفا کر گیا. تو نیچے سے اوپر ہمیشہ دین میں جب بھی نیچے سے اوپر سے نیچے نہ بیڑا غرق ہو جائے گا. نیچے سے اوپر جانا عروج ہے، اوپر سے نیچے آنا تنزل ہی ہے. کدھرے تسی جواب کر دے ہوتے تو پرموشن دی کوشش کر دے، پرموشن ہوئے یعنی تھلے والے ہو دے تو اتلے ہو دے تے ٹر جائیے. لیکن دین میں پھر اوپر سے نیچے کیوں گرتے ہیں؟
اس لیے میرا مشورہ ہے 2 سے شروع کریں، جب 2 کے عادی ہو جائیں پھر 4، جب ذہن بن جائے کہ نہیں ہوں خیر ہے میں 4 تے پیڑا پکا ہو گیا پھر 6، کل 8 رکعت تہجد نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی۔ کتنی؟ تہجد کی نماز میرے نبی کریم علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی، اور 2 سے شروع کریں، پھر جب دیکھیں کہ 2 کے الحمدللہ پابند ہو گیا ہوں پھر 4 شروع کریں، پھر 6، پھر 8۔ ایسا نہ کرنا کہ پہلے دن 8 پڑھ کے اگلے روزے پر میں ہی نہ چھٹی ہو جائے۔ نیچے سے بیٹھا اوپر جانے کی کوشش کرو بھائیو، اور پابندی کرو۔ تلاوت قرآن، اچھا یہ قرآن رمضان شریف میں اترا ہے، اور بے نیاز رب نے اپنے محبوب سے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اچھا اس کی تلاوت کرنے کا عرش والے رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن سودا بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی تلاوت، اس کے اندر شفا، اس کے اندر رحمت۔ رمضان شریف سے بہتر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ شفا اسے ملے گی جو کھول کے پڑھے گا، جو کھول کے، رحمت اسے ملے گی جو کھول کے تلاوت کرے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو۔ اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی تلاوت کے عادی بنو۔ کتنا افسوس ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں لیکن کھول کے کوئی تلاوت نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتے لوگ، گھر میں پڑھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی 5 قرآن مجید گھر میں پڑھے ہیں، 8 قرآن مجید پڑھے ہیں۔ میں نے کہا 5 میں مان لیتا ہوں تو آپ کے گھر میں 5 قرآن شریف ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کتنے قرآن کھلتے ہیں روز تمہارے گھر میں؟ تلاوت قرآن ہمارے گھر میں نہیں رہی۔ افسوس ہمارے گھر میں نماز نہیں رہی، تلاوت قرآن نہیں رہی۔ مسلمان کی پہچان ہے 5 وقت کی نماز۔ جن مسائل پہ بات کرنی ہے ادھر بات نہیں کوئی کرتا، لٹھ لے کر ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں اور لوگ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ مسلمان کے گھر میں رمضان شریف میں 2 چیزیں لے آؤ، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس مہینے میں 5 وقت کی نماز گھر میں لاؤ اور روزانہ قرآن کی تلاوت لاؤ۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت، روزانہ 5 وقت کے لیے مصلی بچھے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اذان کی آواز کانوں میں پڑے، نماز کی تیاری، قرآن کی تلاوت۔ کیسا موقع ہے سحری کا، یہ تو گہری نیند کا وقت ہے۔ سحری بیمار سے بیمار آدمی بھی اس وقت سو جاتا ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں چہل پہل ہے۔ مسلمان کے گھر میں بڑے میاں وضو کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں سحری کا کھانا تیار کر رہی ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ رونق لگی ہوئی ہے گھر میں، 1 مہینہ رونق لگی ہے نا۔ دین یہ چاہتا ہے پورا سال تیرے گھر میں رونق رہے، پورا سال تیرے گھر میں رونق رہے۔ اور یہ رونق آتی ہے نماز سے، رونق آتی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ یہ 2 چیزیں لے آؤ اپنے گھر میں۔ اور پھر اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے صدقہ اور خیرات، صدقہ اور، اس لیے حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرایا اس کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔
آپ نے 10 آدمیوں کی افطاری کرائی ہے نا تو آپ کو 10 روزوں کا ثواب، 100 آدمی کا روزہ افطار کرایا 100 روزوں کا ثواب۔ لیکن جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر دوستو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں رمضان شریف کا پتہ ہی نہیں، جیسے آیا ویسے گزر گیا۔ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں جنت کے کل 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے باب الریان، تر و تازگی اور شگفتگی اور شادابی والا دروازہ، وہ دروازہ صرف اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ شہید کو بھی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار، کیونکہ شہادت کے وقت وہ دیدار کر چکا، لیکن روزے دار جنت میں بغیر حجاب کے رب کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے خاص دروازہ متعین کیا گیا، باب الریان، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں۔ اور روزے دار کے لیے اللہ کریم نے 2 راحتیں رکھی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب رب کی دیدار اور ملاقات ہوگی اس وقت۔ اور دوستو سحری کا وقت اتنا برکت والا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کے کھانے میں برکت، افطاری میں برکت۔ اور افطاری کا وقت اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، جس سے میرے سمیت ہم سب غافل ہیں، ہم سب غافل ہیں۔ ہمیں اس وقت کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت کا ہی نہیں پتا، جبکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، جو روزہ افطار کرتے وقت دعا کی جاتی ہے وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر زندگی بدلنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی بدلے، میرے احوال بدلے، میری کیفیت بدلے، تو دوستو اس مہینے کو ایسے گزارو، ایسے گزارو جیسے میرے نبی کریم علیہ السلام نے گزارنے کا حکم دیا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیوہ عورتوں جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جن کے ہاں غربت ہے، ان کے ذرائع آمدنی محدود ہیں، ان کے گھر راشن پہنچانا، خدمت خلق بہترین عبادت۔ اس لیے جب بیمار آدمی، ایسا لاغر بیمار جس کے صحت یابی کی امید نہ ہو، یا ایسا بڑھاپا غالب آ گیا، اس کے لیے پھر حکم ہے کہ وہ فدیہ دے گا، روزے کا فدیہ صوم، فدیہ صوم، روزے کا فدیہ۔ ایک روزے کا فدیہ ہے 2 وقت کا کھانا۔ پورے مہینے کے روزوں کی اگر فدیہ دینا ہے تو پورے مہینے کا حساب لگا کے ایک ہی آدمی کو راشن لے دے، راشن خود خرید کے اس کی دہلیز پہ پہنچائیں۔ یہ خدمت خلق کا بہترین مہینہ ہے، کیونکہ حضور کی 2 حدیثیں میں اگر نہ سناؤں تو جو بات میں نے شروع کی ہے یہ مکمل نہیں ہوگی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ جب بھوکا پیاسا رہیں گے تو پھر پتہ چلے گا جن کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا مساکین، غرباء، یتیم اور محتاج اور اپاہج لوگ اور بیمار مخلوق، ان کی خدمت
ان کے لیے راشن ان کی دہلیز پہ پہنچانا، اور لوگوں کے روزے افطار کرانا، روزے رکھوانا، یہ بہت فضیلت کا کام ہے، بہت برکت کا کام ہے۔ اور اس پورے مہینے میں آخری عشرے کو، پورے مہینے میں پہلے 20 دنوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ بھی بات سمجھیں۔ پورے مہینے میں آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ شب قدر یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور وہاں لیلۃ القدر کے قیام کی بھی حدیث الگ سے ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، نوافل پڑھے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اس رات فرشتے اترتے، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین اکیلے نہیں آتے، ملائکہ کی جماعتیں لے کے آتے ہیں۔ سورہ قدر 30واں پارہ، جبریل آتے ہیں، 7 فرشتوں کی جماعتیں لے کے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتیاں ہیں لیلۃ القدر۔ اسی لیے اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کا ہے، اعتکاف آخری عشرے کا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، آخری عشرے کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جس نے عمرہ کیا، جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ باقی 11 مہینے عمرہ کریں تو عمرے کا ثواب، لیکن اتنا عظمت والا، برکت والا، نورانی اور روحانی مہینہ ہے رمضان شریف۔ اس مہینے میں جو شخص عمرہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے اس نے وہ حج کیا جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ باقی 11 مہینوں میں ایک فرض ادا کریں تو ایک فرض کا ثواب، رمضان شریف میں ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب، رمضان شریف کے علاوہ ایک نفل پڑھیں تو ایک نفل کا ثواب، رمضان شریف میں ایک نفل پڑھیں گے تو پورے فرض کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کنواں جو ہے اس کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو بدبختی ہے، دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو اسے بدبختی کہا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دریائے رحمت اللہ کا پورے مہینے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے رمضان شریف۔ 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ رمضان شریف کے حوالے سے میرے ہر بیٹے، ہر بھائی، ہر بزرگ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ حدیث آگے لوگوں کو سنائیں گے۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ شاید آپ میں سے کسی کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جس کے لیے میں ساری گزارشات کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسے ایک مہینے میں کتنی برکت ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ تمنا کریں سارا سال ہی رمضان شریف ہو، لوگ تمنا کریں کہ اتنی برکتیں ہیں اس ایک مہینے میں۔ اور پھر جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یہ اتنی بد نصیبی ہے۔ 2 چیزیں ہیں روزہ چھوڑنے کی وجہ، ایک بیماری اور ایک سفر، بیماری اور فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ میں بیمار اور مسافر 2 آدمیوں کو رخصت ہے، روزہ نہ رکھیں۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے کوئی گناہ نہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو کوئی، یہ نہیں ہے کہ جو میں نے سر پیڑے میں آج روزہ نہیں رکھنا، میں نے بخار ہو گیا آج میں روزہ نہیں رکھنا، یہ نہیں۔ اس سے مراد پتہ ہے کون سی بیماری ہے؟ اگر روزہ رکھنے سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ نبھا سکے یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، اس مریض کی بات ہے۔ اور جب صحت یاب ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو سفر اور بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے وہ بعد میں پھر رکھنے ہوں گے۔ صرف 2 آدمیوں کو چھٹی ہے، شیخ فانی، ایسا بوڑھا آدمی کہ اس کا بڑھاپا اتنا غالب آ گیا
کہ وہ روزہ نبھا ہی نہیں سکتا، وہ فدیہ دے گا۔ ایسا بیمار اور لاغر ہو گیا بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر کہیں کہ اس کی صحت یابی کی اب کوئی امید نہیں، تو وہ پھر فدیہ دے گا روزے کا۔ باقی سب جب صحت یاب ہوں گے تو روزہ رکھیں گے، جو سفر کی وجہ سے چھوٹے تو وہ بھی رکھیں گے، لیکن ویسے ہی روزہ نہ رکھیں۔ کسی سے پوچھیں بھئی آپ روزے رکھتے ہیں؟ کہتے میں جمعہ دا تے رکھنا، باقی نہیں رکھنا۔ اچھا، کہتے نہیں جمعہ دا روزہ میں رکھنا، باقی میں نہیں رکھنا۔ میں نے کہا یہ کس نے چھٹی دی ہے؟ کوئی حدیث ہے ایسی جس پہ تم عمل کر رہے ہو؟ ہمیں بھی دکھاؤ یار۔ اے جڑے بندے آخدے نا میں جمعہ دا تے کدی نہیں چھڑیا تے باقی رکھے کدی نہیں، جمعہ دا چھڑیا نہیں کدی تے باقی ہفتے کدی رکھیا نہیں، یہ کس نے چھٹی دی ہے تجھے؟ روزہ ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اگر روزہ رکھو گے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، روزہ رکھنے میں خیر ہے۔ دوستو مضمون لمبا ہو جائے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کریم فرمائے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں براہ راست دوں گا۔ فرمائے اس کی جزا نہ پوچھو، اس کی جزا نہ پوچھو، میں جانوں روزہ جانے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں براہ راست ادا کروں گا۔ ایسی عبادت ہے جس کی جزا خود رب دیتا ہے۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہے، ہر عبادت کے اندر بندہ ریاکاری کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری، یہ خالق اور روزہ رکھنے والے کے درمیان راز ہے۔ سحری کو تو سارے سحری کر رہے ہیں، افطار پارٹیوں میں جن کی روزہ نہیں وہ بھی افطاری کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس میں ریاکاری نہیں، یہ ایک راز ہے، روزہ راز ہے، یا رکھنے والے کو پتا ہے یا رب کو پتا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اسی لیے 3 حلال چیزوں سے بچنے کا نام روزہ، تینوں حلال چیزوں سے بچنے کا نام روزہ اس لیے ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے خیر ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ہر مہینے میں 3، اسے کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ صوفیاء اور اولیاء کے ہاں بھی ایام 20 کے روزے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدل ہی کوئی نہیں۔ جو حدیث میں نے کہا نا کہ آپ کو زبانی یاد، ایک تو یہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکت ہے تو لوگ تمنا کریں سارا سال رمضان شریف رہے۔ یہ حدیث یاد رہے گی، کم از کم 10 لوگوں کو سنانی ہے، 10 لوگوں کو یہ ضرور سنائیں۔ اور دوسری حدیث غور سے سن لیں، غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ بھی چھوڑا، نہ بیمار ہے، نہ بیمار، نہ مسافر، نہ سفر، نہ بیماری، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، صحت مند ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ایک روزہ اگر چھوڑا نا بغیر شرعی عذر کے، اگر رمضان کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک روزے میں جو خیر اور برکت اور راحت اور رحمت تھی، وہ پوری زندگی روزے رکھیں بغیر عذر کے چھوڑا تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے۔ اور اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے، سلسلۃ الشیاطین، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ،
اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے اس مہینے میں نمازیوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں. مسجدوں کی طرف لوگ آتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ خرچ